یہی سلسلہ تبلیغ کا، یہی سلسلہ تصوف کا، یہی سلسلہ تزکیۃ النفس کا چلتا رہا۔ چلتے چلتے جناب امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا، حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچا، یہی سلسلہ چلتا مولانا رشید چلتے چلتے جناب محمود یہی سلسلہ مولانا حسین احمد مدنی تک پہنچا، یہی سلسلہ پھر چلتے چلتے حضرت اقدس مولانا عبدالخالق صدر دارالعلوم کبیر والا کے پانی تک پہنچا، یہی سلسلہ شیخ خلیل رب العجم امام اہل سنہ علامہ عبدالستار دوسری تک پہنچا، یہی سلسلہ پھر چلتے چلتے جناب امیر عظیمت چکی تک پہنچا، یہی سلسلہ جبل استقامت مولانا اصف مبارک تک پہنچا، یہی سلسلہ امام اہل سنہ علامہ رشید حیدری تک پہنچا، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اسی سلسلہ کے لیے پھر ہر ایک دور کے اندر جانے جانوں کا نذرانہ بھی پیش ہوتا رہا۔ کبھی تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کبھی تابعین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کبھی دوا تعمیر، کبھی بالا پاک کے اندر، کبھی بخارا کے اندر، کبھی زمرد کے اندر، چلتے چلتے کی سلسلہ لاہور کی کے اندر چلتے علماء کو باریوں کے اندر دریا پھینکا گیا، نشانہ زور کی چربی اندر بند کر کے دریاؤں کے اندر باریوں کے اندر بند کر کے لاہور کے دریاؤں کے اندر ان علماء کو پھینکا گیا۔ یہی سلسلہ پھر چلتا رہا، ان کے اندر 10,000 اپنی نذرانہ پیش کیا۔ سلسلے میں سلسلہ چلتا چلتا شکور لکھنی فروغی تک پہنچا، ہوشیار کے یہی سلسلہ چلتا ہوا جنگی تک پہنچا، جنگی سرزمین کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسلام آباد عاصم طارق نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سندھ کی سرزمین پر علامہ علی شیر حیدری نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سلسلہ بیت اللہ سے آخری مدرسہ بیت اللہ ہے، مدرس محمد رسول اللہ ہے، ممتحن خود خدا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ کریم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تو اس امتحان کے اندر آخری جملے، اس امتحان کے اندر صدیق و صداقت نے اول نمبر پایا، اور اس امتحان کے اندر فاروق اعظم کو جناب عدالت نے اول نمبر پایا، اسی امتحان میں جناب عثمان بن عفان کو، تمام صحابہ کرام کو اول نمبر پایا۔ پھر اللہ کریم ترتیب کے ساتھ قرآن نازل کرتے چلے گئے۔ کوئی کہتا ہے کسی بھی تحقیق کے مطابق 1100 آیات حضرات صحابہ کرام کی عظمت پہ نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کی تختیوں پر رب کائنات نے ایمان کو تحریر کر دیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں سے ایمان نہیں ختم کر سکتی۔ جیسے سورج سے کوئی روشنی لے سکتا، جیسے چاند سے کوئی چاندنی نہیں لے سکتا، جیسے جناب ان کھیتوں سے ان کا سبزہ کوئی نہیں لے سکتا، جیسے کوئی پھول سے اس کی خوشبو کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، ایسے صحابہ سے ان کی عظمت کو بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ صحابہ کرام کل بھی جنتی تھے، صحابہ کرام آج بھی جنتی ہیں، صحابہ کرام کل بھی مومن تھے، صحابہ آج بھی مومن ہیں، صحابہ کرام کل بھی جنت کے وارث تھے، صحابہ کرام آج بھی قیامت تک جنت کے وارث ہیں۔ صحابہ کرام کے دشمن کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی ہے، قیامت کی صبح تک جہنمی ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں راس دشمن ہے، جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالحلیم قاسمی صاحب،
جنہوں نے آپ کو عظمت صحابہ کے حوالے سے آپ کے دلوں کو گرمایا. در حقیقت یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میدان بدر سجایا. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے احد و خندق کو سجایا. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مدینے میں آ کر کے ڈیرے لگائے. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی محنت کی. آج ان کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اگر صحابہ اکرام دین کی محنت نہ کرتے تو واللہ باللہ ہم کبھی بھی مسلمان نہ ہوتے. یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ صحابہ نے اپنی جانیں لوٹائی اور ہمیں مسلمان. حضرت جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے میں آپ کو اسی طرف رہا تھا. صحابہ اکرام ہی تو مقدس شخصیات ہیں جو تاریخی شخصیات نہیں قرآنی شخصیات ہیں. تاریخی شخصیات میں شک و شبہ ہو سکتا ہے, قرآنی شخصیات میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی قرآنی شخصیات میں شک و شبہ کرے گا تو وہ قرآن میں شک کرنے والا ہوئے گا. جبکہ اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جیسے قرآن میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں, ایسے ہی صحابہ کے ایمان میں بھی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. یہ جو ابھی سینٹ میں پرسوں بل پاس ہوا ہے, یہ کیوں پاس ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس بل کے پاس ہونے پر آج کچھ کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں اور یہ تڑپتے رہیں گے اور ان کا مقدر ہی تھامنا ہے. جن کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بددعا لگی ہو وہ کبھی سر و شجاع نہیں رہے گا. صحابہ اکرام نے اہل بیت سے محبت کی, اہل بیت نے صحابہ سے محبت کی. نہ صحابہ اہل بیت سے جدا, نہ اہل بیت صحابہ سے جدا. یہ ایک ہی طرز پر تھے سارے. جو رسول اللہ نے شریعت صحابہ کو دی وہی شریعت اہل بیت کے پاس تھی, وہی نظام اہل بیت کے پاس تھا. اہل بیت کے لوگ ابو بکر کو امام مانتے تھے اور ابو بکر حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے. وہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کی جو شکیں لکھی گئی ہیں وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی شکیں جو لکھی گئی وہ یہی تھی, جو بندہ صحابہ یا اہل بیت ان میں سے کسی کی بھی توہین کرتا ہے اس کو 3 سال کی سزا کے بجائے 10 سال سزا ہونی چاہیے. بھائی ہم نے تو اہل بیت کی بات کی ہے, ہم نے کچھ صرف صحابہ کی بات تو نہیں نہ کی. اہل بیت وہ امہات المؤمنین جو اس بل کا مقصد تھا, جو لوگ صحابہ پر تبرہ کیا کرتے تھے, جو لوگ صحابہ پر تبرہ کر کے اپنی روزی چمکا رہے تھے, آج جب سینٹ میں بل پاس ہوا ان کی چیخیں سے نکل رہی ہیں. اب ہمیں کوئی بلائے گا نہیں, میں کیسے صحابہ پر تبرہ کروں گا؟ اگر صحابہ پر تبرہ کروں گا جیل جانا پڑے گا. ارے صحابہ صحابہ ہے جن کی تعریف خود رب کرتا ہے, جنہیں رضا کا سرٹیفکیٹ خود رب دیتا ہے. تو وہ صحابہ کے ایمان کو رکھنے والا. یہ بل پاس ہوا ہے اور انشاءاللہ ابھی آپ دعائیں جاری رکھیں. صدر کے دستخط باقی ہیں, امید ہے وہ بھی کرے گا. کہہ دو یار انشاءاللہ, کہہ دو زور سے انشاءاللہ. اور جس نے بھی اس بل کے پیش کرنے سے پاس کروانے تک جتنی بھی جدوجہد کی ہے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور اللہ کل قیامت کے دن سب کو صحابہ کے جھنڈے کے سائے میں سب کو جنت نصیب فرمائے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. میرے ملک کا بڑا امن تباہ ہوا ہے, میرے ملک کو لوگوں نے بڑا خراب کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ صحابہ پر تبرہ کرتے
तकफीर को बंद होना चाहिए और बंद होगी इंशाअल्लाह। जैसे सनद में दस्तखत हुए हैं ऐसे सनद को भी दस्तखत करने पड़ेंगे, मजबूरी बन जाएगी दस्तखत करना। आप इसके लिए दुआ करेंगे। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मैं दावत देने जा रहा हूँ हमारे पीर मुर्शिद फखरुस्सादात हजरत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब बरकातहुल आलिया आपके सामने स्टेज पर जलवागर हैं। आप अल्लाह वालों की ज़ियारत भी करें और अल्लाह वाले आपको जो नसीहत फरमाए, जो बयान हो, बड़ी तवज्जो के साथ सुना। अल्लाह पाक हम सबको यहाँ बैठना कबूल फरमाए। हजरत जी के बाद इंशाअल्लाह हजरत मौलाना अबू अय्यूब कादरी साहब का बयान। الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا بند عالی تیرے دردا سوالی کوئی نہیں خالی. خدا بندہ تو ہے ستار غفار رحم بندہ سر افکندا شرمسار. گناہ ملیٹ کر لکھ ہزار مگر رحمت تیری ہے بے شمار. بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم وعدم العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دوستو پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں اس عاجز کو آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت کا صحبت کا موقع ملا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمان کو ہاتھ ملاتا ہے سلام کرتا ہے امیر کے ہاتھوں سے جدا نہیں ہوتے کہ رب ذوالجلال دونوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے. مجھے یقین ہے کہ ہم اس پروگرام سے جیسے اٹھیں گے نہ آپ کے پاس کوئی گناہ بچے گا نہ میرے پاس کوئی گناہ. باب الدعا ایک جنت کا دروازہ ہے جس طرح باب الجہاد دروازہ ہے باب الصلاۃ دروازہ ہے باب الریان دروازہ ہے باب التوبہ دروازہ ہے باب الرحمہ دروازہ ہے. کچھ دروازے ایسے ہیں جو عن قریب بند ہو جانے والے ہیں جیسے باب التوبہ جنت کا دروازہ عن قریب بند ہونے والا ہے لیکن باب الدعا وہ دروازہ ہے جو رب نے جب سے اس کو کھولا ہے کبھی بند نہیں کیا اور نہ ہی یہ بند ہونا ہے. جب بند نہیں ہونا تو پھر دروازہ کیوں ہے؟ دروازے کی تعریف تو یہ ہے کہ کبھی بند بھی ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے. یہ رب نے دروازہ کھولنے کے لیے لگایا ہے کبھی بند نہیں ہوتا. پتہ یہ چلا کہ فقیر صدا جہاں بھی لگا دے خیرات دروازے سے ملتی ہے. میرے دروازے پہ کوئی فقیر بار بار آ جائے تو میرا دل اٹھا جاتا ہے اور میں بھی کہہ دوں گا یا آپ بھی کہہ دیں گے کہ آپ کسی اور در پہ چلے جاؤ. میں قربان جاؤں اپنے مالک پہ کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو یہ نہیں کہتا کہ میرا در چھوڑ دو بلکہ ناراض ہوتی ہے کہ تم نے میرا در چھوڑا. فرمایا یہ باب الدعا وہ دروازہ ہے جس کے آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اسی دروازے کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. میرے مالک فرمائیں گے ارفع راسک یا حبیبی
اے میرا محبوب اب سر سجدے سے اٹھا لے میں رب آپ کی ہر دعا تمنا پوری کر دوں گا۔ میں نے اللہ سے پوچھا میرے اللہ میرے مولا یہ تو بتائیں اس دروازے پہ سب سے پہلی صدا کس نے لگائی تھی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پہلے انسان پہلے بندے آدم نے لگائی۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اس دروازے پہ پہلی دعا مانگی گئی پہلی صدا لگائے گی جو قبول ہو گئی۔ فرمایا ہر نبی نے اسی دروازے پہ صدا لگائی ہے، خوشیاں مانگی دکھ دور کروائے، نعمتیں مانگی اولاد مانگی، دنیا مانگی امن مانگا سکون مانگا فتح مانگی، جو بھی مانگا ہم نے تو مانگا اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی عطا کر دیا اپنی شان کے مطابق۔ پیچھے والے سبحان اللہ نہیں کہتے آپ ذاکرین نہیں ہیں، آپ کو ذکر نہیں آتا؟ مجھے تو پتہ چلا ہے یہاں بہانا ذکر بھی ہوتا ہے، پھر بھی آپ کی زبان بند رہ جائے کیا فائدہ ہے؟ اس زبان سے سارا دن باتیں کرتے ہو، لیکن جب نیک لوگوں کی مجلس میں آؤ زبانوں کو بند کر دو کیا فائدہ ہے؟ جب بھی بات ہو کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ رب المیزان۔ سنے تو صحیح جواب اس کا، جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ بولتے کہتے حدیث پاک میں ہے میرے رب کا میرے مالک کا آدھا ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ یملأ، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں میرے مالک پورا کا پورا ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ تو ترازو کتنی بڑا ہے؟ 7 زمین و آسمان سیدھے کر دو ایک پلڑا اس سے بڑا ہے۔ فرمایا پورا کا پورا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب اللہ اکبر کہتے ہیں 7 آسمان و زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا علیہ السلام سے پوچھنے لگی کملی والا آپ کی امت میں یاروں میں صحابہ میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ کائنات خاموش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں چپ ہو گئی ہو؟ فرمایا کملی والا میں تو سمجھتی تھی آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے۔ فرمایا عائشہ تیرا سوال ہی ایسا تھا، اگر تو یوں سوال پوچھتی کرتی کوئی ایسا امتی یا دوست تو بتائیں جس کی نیکیاں 7 آسمان و زمین کے فلاحوں سے زیادہ ہوں، یوں کہتی وہ کوئی ایسا آپ کا دوست بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہوں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں، برسنے والی بارش کے قطرات سے زیادہ ہوں، پھر میں بتا دیتا وہ تیرے ابا ابو بکر صدیق ہی ہیں جن کی اتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا باب الدعا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ماں کو فوراً قبول، جیسے کہ آمنہ کے لال نے دعا مانگی فرمایا اللہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں لفظ اللہم سے مانگی، یاد رکھا اللہم جو لفظ ہے تمام دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے اور میری اللہ کے سارے ناموں کا مجموعہ بھی ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بحد العمرین، اللہ تو میں سے ایک تجھے
یا عمر ابن ہشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ میں نے سوچا اللہ آپ کے محبوب نے دونوں کیوں نہیں مانگ لیے؟ دینا تو آپ نے تھا، منظوری تو آپ نے، جب آپ سے مانگا ہی تھا تو دونوں مانگ لیتے۔ لیکن آمنہ کے دل، لال کے دل میں موجود تھا کہ ان دونوں میں ایک کھرا ہے ایک کھوٹا ہے، فیصلہ عرش اولا سے کروا دیتی ہیں۔ رب ذوالجلال سے میں نے پوچھا اللہ آپ نے عمر کو کیوں رد کر دیا، ابو جہل کو؟ عمر کو قبول کر لیا، حالانکہ وہ تو نبی کا چچا تھا، حسین بھی بڑا تھا، بہادر بھی بڑا تھا، سخی بھی بڑا تھا اور نیک بھی بڑا تھا۔ 40 حج کر دیے، 70 طواف روز کرنے والا، سخاوت کی سبیلیں چلانے والا، محبوب دو جہاں، دن میں 100 مرتبہ کتا بھی کھٹکا کے آتے تھے۔ میں نے اللہ سے پوچھا اس کو کیوں رد کر دیا؟ اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ شکل کو دیکھ کے نہیں کیا، ہم نے فیصلہ حسب نسب کو دیکھ کے نہیں کیا، ہم نے فیصلہ طاقت کو دیکھ کے نہیں کیا، عبادت کو دیکھ کے نہیں کیا، شجاعت و سخاوت کو دیکھ کے نہیں کیا۔ ہم نے تو دونوں کی دلوں کو دیکھا۔ جب ابو جہل کے دل پہ نظر ڈالی، گند سے بھرا ہوا، غلاظت سے بھرا ہوا، بغض سے بھرا ہوا، نفاق سے بھرا ہوا۔ جب ہم نے اپنے عمر کے دل پہ نظر ڈالی تو عمر پیارے کا دل صاف تھا، پاک تھا، شفاف تھا۔ فیصلہ عمر کے حق میں کر دیا۔ ادھر دعا ختم ہوئی، عمر دروازے پہ گھنٹی کھٹکا رہے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ عمر لگتا ہے آج حالت غیر ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرہ سرخ ہے، تلوار گردن بھی ہے، خنجر بغل میں ہے، کیا کروں؟ کھول دو دروازہ۔ آقا علیہ السلام نے مسکرائے، فرمایا چچا جان میں نے ابھی دعا مانگی ہے، جبرائیل بتا کے کہے عمر کلمہ پڑھنا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا منگوائی، کملی والا دعا تو مانگے میری ماں کو اللہ ہدایت دے دے، اللہم اہدی ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ اتنی یقین ہے رضی اللہ عنہ کہ دوڑے جا رہے ہیں۔ راستے میں پوچھا گیا کہاں دوڑے جا رہے ابو ہریرہ؟ فرمایا ہٹ جاؤ، آج پتہ چلے گا کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میری آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو جہل کو جب آپ نے دعوت دیتے رہے تو ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اور میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، میرے ساتھ ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، سردار مکے کی گلی کا کوئی مرد عورت نہیں بچے گا جو کلمہ نہ پڑھے۔ میں یمن کے لوگ بھی بلاؤں گا، شام کے بلاؤں گا، مدینے کے بلاؤں گا، سب کو بلاؤں گا، اب چاند اور ٹکڑے کرے ہم سارے کلمہ پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، آسمان والے اپنے مالک کی طرف نظر ڈال، اللہ ابو جہل نے اتنی بڑا مطالبہ کر دیا، چاند 2 ٹکڑے کرنا کمال نہیں ہے، اصل بندے کا کردار بڑا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا کاذبا، انہوں نے کہا جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بول دی، یہ کردار ہے آپ کا۔ کیا کہا گیا؟ آمنہ کے لال نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم چاہیں تو چاند آج سے 2 حصوں میں ہو جائے، ایک مشرق والوں کا ایک مغرب والوں کا، ہم ان کی ترتیب ہی بدل سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا، آپ ان کو وقت دے دیں۔ ابو جہل کو اطلاع مل گئی کہ قبول ہو گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا دن میں بتاؤں گا، وقت بھی میں بتاؤں گا، جگہ بھی میں بتاؤں گا۔ فاران کی چوٹی ہے، یمن سے بھی آئے، مدینے سے آئے، شام سے آئے، سب جمع ہیں۔ آقا علیہ السلام کو بلایا گیا، جب آپ آ رہے تھے تو
یہ آقا علیہ السلام کے اوپر مذاق کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے، آپ کی حکارت کر رہے تھے سارے سردار مل کے۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں میں یمن سے چل پڑا کہ میں بھی نبیوں کی کوئی ذات ہوتی ہے کہ میں بھی دیکھ لوں گا، اگر نبیوں کے میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرماتے ہیں فاران کی چوٹی پہ جلسہ ہو گیا، ہم نے کہ لال کو بلایا گیا، حاجی چاند چودھری کا سامنے آ گیا، اب وقت ہو گیا کہ دو ٹکڑے کریں۔ آپ نے پھر رب کی طرف دیکھا، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند آپ کے تابع ہو گیا ہے، آپ کی انگلی کے اشارے کا منتظر ہے، آپ اشارہ کریں پھر دیکھیں چاند کو۔ جیسے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ایسے کٹ گیا، کٹ کے آدھا حصہ ہٹ گیا، آدھا کھڑا رہا۔ کچھ کتابوں میں آدھا ادھر چلا گیا، آدھا ادھر چلا گیا، لیکن ایسا نہیں، کچھ کتابوں میں آدھا سامنے رہا، آدھا حصہ ہٹتا گیا۔ سب نے دیکھا کہ آدھا حصہ جاتے جاتے آنکھوں کے قریب، جو آپ کا مطلب ہوتا ہے 3 منٹ سے زیادہ نہیں رہتا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کلام پڑھا گیا ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 1 گھنٹے نہیں، پورے 3 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے رہے، 3 گھنٹے تک۔ یہ معجزہ ہو۔ ابو جہل نے کہا جوانوں کو دوڑ کے جاؤ، یہ آدھا حصہ کہاں چلا گیا؟ دیکھو تو اب کہاں چلا گیا؟ خبیب فرماتے میں بھی دوڑ پڑا، سمجھ مجھے آ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ ایسا کام انسان کر نہیں سکتا، عام انسان نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ہم جا کے مکہ سے باہر ایک پہاڑ کے نیچے دیکھا، ایک آدھا چاند ادھر کھڑا ہے، آدھا پھر آ کے رپورٹ دی، سیدھے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں اب اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے دل میں ایک دکھ ہے، ایک غم ہے، اگر وہ مجھے بتا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ مسکرائے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی، پہلا لفظ سمجھ گئے کہ نبی ہے، اللہ کے تو پتہ چل گیا۔ اللہ نے تجھے بیٹی دی، وہ پیدا ہوئی اندھی ہے، وہ پیدا ہوئی لنگڑی ہے، وہ پیدا ہوئی لولی ہے، وہ پیدا ہوئی بہری ہے، وہ پیدا ہوئی گھوگی ہے، وہ پیدا ہوئی دیوانی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی اور جوان ہو گئی ہے، اس کا غم تجھے کہہ جا رہا ہے۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھانے لگا، آپ نے پھر سینے سے لگایا اور دعا مانگی، اللہ میرے صحابی کی بیٹی کو تو ٹھیک کر دے۔ دعا کے ہاتھ اٹھائے، رحمت اللہ علیہ پیغمبر نے فرمایا خبیب میرے اللہ نے میری دعا کو قبول فرما دیا، جا تیری بیٹی کو بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ یمن میں خبیب بھاگے جا رہے یمن پہنچے، دروازہ کھٹکایا تو بیٹی نے دروازہ کھولا اور زبان پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا جاری ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اللہ آخری دن میں نصیب کر دے محمد رسول اللہ۔ اللہ جو جس نے کلمہ پڑھا، جس نے نہیں پڑھا جلدی سے پڑھ لیا، اللہ جس نے کلمہ پڑھا یہ آپ نے سنا اور فرشتوں نے لکھا، میں اور ہم سب مل کے آپ کی خدمت میں امانت رکھوا دیتے ہیں، جب ہماری موت آنے لگے یہ امانت تمہیں واپس لوٹا دینا تاکہ آخری ادھر وہ نکلے ادھر کلمہ جاری ہو جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخری کلمہ منہ پہ آیا نہیں اور بندے کے لیے جنت کا در کھلا۔ حضرت خبیب نے بیٹی کی زبان سے کلمہ سنا، بیٹی یہ کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ مطلب یار ابا جان آپ کو اتنی حیرانی ہو رہی ہے اور میرے بدن کو دیکھ کے حیرانی نہیں ہو رہی؟ آپ مردہ چھوڑ کے گئے تھے، بینائی میری نہیں تھی، گویائی میری نہیں تھی، سماعت میری نہیں تھی، ہاتھ پاؤں میرے نہیں تھے، عقل میرا نہیں تھا۔ جس ہستی سے آپ نے دعا کرائی انہوں نے مجھے زیارت کرائی اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ دعا ہے
ایک صحابی رسول مدینہ منورہ میں دعا کروانے اللہ کا مدینہ دکھائے. میں چند دن پہلے آیا ہوں. الحمدللہ اس سال 6 مرتبہ حاضری ہوئی. اللہ بار بار نصیب کرے. ہم آپ کو اپنا سینہ چیر کے نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے دل میں مدینے کی رب نے کتنی محبت بھر رکھی. میں اکیلا مدینے کا عاشق نہیں ہوں. میرا باپ بھی مدینے کا دیوانہ، میری ماں بھی دیوانی، میرا نانا، میرا خاندان، میرے مرشد، میرے آقا، میرے استاد، میرے دوست، میرے محبین، میرے مسلک کے لوگ، میرے عقیدے کے لوگ سب مدینے کے دیوانے ہیں. مدینے کے تو وہ بھی دیوانے تھے جن کی وجہ سے مدینہ بنا. جن کی وجہ سے مدینے ہیں وہ خود دیوانے تھے مدینے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب آتے سواری پہ، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا خچر پہ، تو اپنے خچر کو ٹانگے مارتے تھے ایسے جلدی جلدی کہ جلدی چلو مجھے مدینے میں داخل کرو، میں مدینے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ ان سب کو مدینہ دکھا اور مدینے والے آقا کا دیدار بھی آج کی رات نصیب فرما. آمین کہتے ہیں. کئی لوگ بیٹھے ہوئے میری زیارت ہوئی ہوئی. ایسے لوگوں کو مل چکا ہوں جن کو آئے دن میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے. مجھے میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. ان کی تار مدینے سے جڑی کہتی ہے. میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا عاشق نہیں دیکھا جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی میں گزارے، کبھی تھوک بھی نہیں ڈالی، پیشاب بھی نہیں کیا، اور مدینے کی پاک دھرتی پہ جوتا بھی نہیں پہنا، اور حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا. وعيش المدينة ومثل المدينة، جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا. برکت والا شہر مدینہ، امن والا شہر مدینہ، ایمان والا شہر مدینہ، سلامتی والا شہر مدینہ، وہ مشک و عنبر سے مہکنے والا شہر مدینہ. آمنہ کے لال کی پسینے کی خوشبوئیں آج بھی مدینے کی فضاؤں میں موجود ہیں. اور جس مدینے کو دیکھنے کے لیے فرشتے تڑپ رہے ہیں، 70,000 فرشتہ روزانہ آ رہا ہے مدینے. یہ مدینہ ہے. اللہ اپنی آنکھوں سے دکھائے. آمین کہتے. فرمایا تمنا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مدینے کا جینا اور مدینے کا مرنا نصیب فرما، اور قبر بقی کی نصیب فرما. کوشش بھی کرنا، تمنا بھی کرنا. قیامت کے دن آپ نے فرمایا میں محمد تیرا شاہد بھی بنوں گا، شفیع بھی بنوں گا، جنت کے ساتھ لے کے جاؤں گا. آمین کہتے. فرمایا ہمیں دین ملا ہے، سارا دین یہ میں مدینے سے ملا ہے. کلمہ نماز مکے سے ملا، آدھا قرآن ہمیں مکہ سے ملا، آدھا پھر مدینے میں ملا. جہاد کا حکم مدینے میں ملا، پردے کا حکم مدینے میں ملا، زکوٰۃ کا حکم مدینے میں ملا، جمعہ کا حکم مدینے میں ملا، عیدین کا حکم مدینے میں ملا، تحویل قبلہ مدینے میں ہوا. پہلی مسجد بنی اسلام کی مدینے میں بنی، پہلی آزان ملی تو مدینے میں ملی، پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں ہے. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. جس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلو ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں تھا. جبل احد جنت کا پہاڑ، جبل من جبال الجنہ، یہ مدینے میں ہے. وادی عقیق جنت کی مدینے میں ہے. الحد یحبنا ونحبهم، یہ ہم سے پیار کرتا ہے. میں نے سوچا کہ جس سے محبوب فرما دے کہ میں سے پیار کرتا ہوں، اللہ فرما دے جنتی. اور جو کہتے ہیں کہ میں محبوب خدا سے پیار کرتا ہوں، اللہ فرما دے وہ بھی جنتی، چاہے وہ پہاڑ کیوں نہ ہو. فرمایا یحبنا ونحبهم، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. فرمایا جبل احد پورا جنتی ہو. میں جنتی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے تو یقین ہے. آپ یقین کیا کریں، آپ بھی جنتی ہیں. سننے والے دیکھنے والے سب جنتی. جنہوں نے کلمہ پڑھا جنتی. یاد رکھنا کیوں کہ
کہ تیرے ساتھ آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے محبت کے ذات فرمایا. فرمایا احبائی احبائی احبائی، آمنہ کے لال کے غلام آگے آگے. کملی والا آپ ہمیں یاد کروا رہے ہیں، میں نہیں. تم تو میرے اصحاب ہو، تو کس کو فرما رہے یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے جیسے ہم نے، وہ میری احبا ہے، میں محبت ان سے محبت کرتا ہوں. اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں، ان کو پہنچا دینا جس نے مجھے نہیں دیکھا، یعنی تابعین کو. ان کو کہنا وہ آگے پہنچا دیں گے، ان کو کہنا وہ آگے پہنچا دیں گے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کون سی امانت آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا میرا سلام لے جاؤ. یہ ان کو دے دیں گے، ان کو کہنا وہ آگے دے دیں گے، ان کو کہنا وہ آگے دے دیں گے. جو میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں، وہ امانت تھی میرے پاس، میں نے آپ کو دے دی، آپ نے مجھے لوٹا دی. کہ جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے قبرستانوں میں، ہم وہ امانت وہاں بھی پہنچا آتی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. میں افشو السلام. اللہ کے بعد جب معراج میں گئے نا اپنا کلا، اللہ نے بولا میرا محبوب اپنی امت کو جا کے میرا سلام دے. اللہ نے بھیجا اسلام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا بھی سلام پہنچا دینا. اللہ نے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا، آمنہ کے لال نے بھیجا. افسوس کا مقام تو یہ ہے، میں سلام اس کو کرتا ہوں جس کو میں آشنا ہوں، پہچانتا ہوں، یا اس کے ساتھ میری بنتی ہے تو پھر سلام کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہوں. مگر نہ کوئی بھی مسلمان سال گزرے جن میں 1,000 بندہ گزر جاتا ہے، بندہ بندے کو سلام نہیں کرتا. یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، یہ انتہائی انسان کو نقصان کی عمل ہے. سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، قربتیں بڑھتی ہیں. یہ دعا ہے، تم دو گے وہ ڈبل دے گا. السلام علیکم کرو گے وہ کہے گا ورحمت اللہ وبرکاتہ، آگے تمہیں بڑھا کے دے گا. یہ تو حکم تھا شریعت کا، آپ نے اسے روگردانی کی. بلکہ یہ ہو گیا المیہ کہ میں نہ انجان بندے کو سلام کروں تو موڑ موڑ کے دیکھتی ہیں کس نے مجھے سلام کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں. ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ جان ہے پہچان ہے نہیں ہے، بھلے تیرا جھگڑا اختلاف ہے، جب بھی آمنا سامنا ہو سلام کا ہاتھ بڑھا تو ہو سکتا ہے وہ جھگڑے کا آخری دن بن جائے اور ہماری صلح بھی ہو. مدینہ منورہ کے بارے میں ایک شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے بزرگ گزری ہیں. میں ان کی قبر میں 2 گھنٹے مراقبہ کر کے آیا ہوں بغداد شریف میں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سفی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، بشری حافظ رحمت اللہ علیہ، حبیبی عجمی رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ. اس ساری ہستیاں بغداد میں. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ. یہ عراق الانبیاء ہے، 7 لاکھ اولیاء تو خالی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بیچ میں قبرستان ہے، 7 لاکھ ولی یہاں دفن ہے. 7 لاکھ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ میرے سے پوچھتے تو میں بتاتا مکہ کی شان زیادہ ہے. کیوں؟ کہ پہلا گھر اللہ کا دھرتی پہ بنا مکہ بھی ہے، کعبہ مکہ بھی ہے، بیت اللہ مکہ بھی ہے، طواف مکہ بھی ہے، عمرہ مکہ بھی ہے، حج مکہ بھی ہے، حجر اسود مکہ بھی ہے، زمزم کا کنواں بھی مکہ بھی ہے، صفا مروہ مکہ بھی ہے، 2 نبیوں کی دعا قربانی بھی مکہ بھی ہے، ہر نبی کی حاضری مکہ بھی ہے، آمنہ کے لال کی ولادت مکہ بھی ہے، خاندان مکہ بھی ہے، پہلی وحی اتری تو مکہ میں. لیکن عاشق نے جواب دیا کہ جب تک محبوب خدا مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب آپ مدینے آ گئے اب مدینے کی شان زیادہ ہے. پھر پوچھا گیا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا جنت کی شان زیادہ ہے؟
عاشق نے جواب دیا جب تک محبوب خدا مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ ہے، جب آپ جنت چلے جائیں گے پھر اللہ جنت کی شان بڑھا دے گا۔ فرمایا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے، چھوڑنا تیرا دیوا گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے وسیع، مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ آپ مدینہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اس عاجز کے بعد امیر اسلام کے پسینے مبارک کا ایک ذرہ آپ کے دانت مبارک کے خون نکلا اور شریر میں اس کا ایک ذرہ، آپ کی داڑھی کا سفید بال، آپ کے سر کی زلف مبارک، آپ کے کرتے مبارک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حصہ، آپ کے پاؤں مبارک کی مٹی، 14 تبرکات اللہ نے اس بیکار انسان کو اپنے کرم سے عطا فرمائی ہیں۔ کچھ تبرکات لبنان میں تھے، کچھ بغداد میں تھے، کچھ ترکی میں تھے، کچھ مدینہ منورہ میں تھے، ہمارے صدد کے اللہ نے اس عاجز کو عطا فرمائے ہیں۔ میں چھوٹا بندہ تھا، اللہ نے بڑا کرم کر دیا، اللہ کبھی موقع دے تو آ کے اس کی بھی زیارت کر جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کبھی زندگی میں ایسی نعمت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو اللہ نے اس عاجز کو عطا فرمائی ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، میں نے سفر کرنا ہے، میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا اور میرے ساتھ لگاتے جائیں۔ توبہ کے کلمات پڑھنے میں آپ کے سامنے، آپ اللہ کے سامنے مل کے سب توبہ کر لیں، اور انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر انشاءاللہ مراقبے کے بعد دعا مانگیں اور اجازت دوں گا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب وأتوب إليه، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، اللہ پاک نے انہی الفاظ سے قبول و مقبول فرما لی ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، بلکہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل دی ہیں وہ گناہ۔ فجر کی نماز کے بعد روشی کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ 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 اللہ۔ مزہ آئے گا نا، کبھی آپ کے زبان اور دل اس سے نہیں ہٹے گا، مزہ آتا ہے نا۔ باپ کا نام لو مزہ آتا ہے، بیٹے کا نام لو، استاد کا نام لو، مرشد کا نام لو، مزہ آتا نہیں ہے۔
شاہ عبد القادر جیلانی کا نام مزہ نہیں آتا جی لمبا نہیں ہو سکتا شاہ عبد القادر جیلانی کا نام لو مزہ آتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مزہ آتا ہے نام اس لیے رب کا نام لو مزہ نہیں آتا وہ تو اللہ ہے پیارا نام ہے اللہ کا برکت والا نام اللہ کا سکون والا نام اللہ کا امن والا نام جو بھی بندہ اللہ کا نام دے دل کا کوٹڑا کالا روشن منور ہو جاتا ہے دل کیا ہے قلب المومن عرش اللہ ہر مومن کا دل اللہ کا عرش ہے فجر کی نماز کے بعد درود شریف ظہر کے بعد تیسرا کلمہ شریف عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف مغرب کے بعد اللہ 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 عشاء کے بعد استغفار 5 گھنٹے نماز پابندی کریں گے نا انشاءاللہ تعالی آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں تقوی کیا ہے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا وعدہ کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنے گے اللہ اس زبان سے جو جھوٹ بولے گئے زمانہ باتیں لغویات جو بھی ہوا اللہ ہم سب کو معاف کر دیا آئندہ بچائے رکھنا وعدہ ہو گیا اور حرام بھی نہیں کھانا دونوں کا تعلق منہ کے ساتھ ہے عقل حلال صدق مقال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں سے بچائے صرف ہمیں سچ بولنے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے سینہ نور سے بھر جائے گا اب تقوی اختیار تو کریں اور علماء کی مجالس تو اپنائیں اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے تھوڑی دیر کے لیے ذکر و مراقبہ کریں آنکھیں بند کر لیں گردن جھکا لیں سمجھ نہیں آتا نہ آئے لیکن اللہ کا تصور کر کے دل میں بیٹھیں تو صحیح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے 70 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ایک لمحے کا سوچ اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الہ العالمین جو توبہ کی وہ قبول و مقبول فرما یا اللہ توبہ پہ استقامت نصیب فرما حاضرین کے اوپر خوب رحمتیں برسا یا اللہ اس ادارے پہ مسجد پہ یا اللہ جو خرچ ہو رہا ہے قبول فرما جو تعاون کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما اس پروگرام کے اثرات و برکات و ثمرات دیر پا اہل علاقہ پہ نازل فرما اور علاقہ والوں کو نصیب فرما بے دینوں کو دین والا بنا بے نمازیوں کو نمازی بنا جتنی تیری یاد سے غافل ہیں رب کریم سب کو ذاکر و شامل بنا ہر دعا اور ہر صدا اپنے در پہ لگانے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو مکمل صحت یاب فرما یا اللہ پریشانوں کی پریشانی اپنی رحمت و قدرت سے یا اللہ دور فرما اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرما بے اولادوں کو بے عیب اولاد نرینہ عطا فرما ان کی اولاد زیر تعلیم ہے کامیابی سے امکنار فرما علماء موجود ہیں ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما ان کی خدمات کو قبول فرما یا الہی ہمارے سفر کو مبارک بنا حفظ و امان والا قبولیت والا بنا اخلاص نصیب فرما تقوی نصیب فرما خشوع و خضوع نصیب فرما یا اللہ اپنی محبت و چاہت نصیب فرما قرب و رضا شوق و لقاء نصیب فرما جو زندگی بھر میں دعائیں مانگی ہیں وہ قبول فرما آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا تفرقہ بازی کی لعنت سے بچا اتباع شریعت نصیب فرما یا اللہ شرک و بدعت و رسومات سے محفوظ فرما حرمین الشریفین کی حاضری سب مسلمانوں کو نصیب فرما ہم سب کے موتیٰ کی مغفرت فرما والدین عزیز و اقارب کی بخشش فرما پوری امت کی بخشش فرما ہم سب کو اکٹھے جنت کا داخلہ نصیب فرما اپنے محبوب کے جھنڈے کے سائے کے نیچے اٹھا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما حوض کوثر پہ جمع فرما
ربنا آتی ڈاکٹر صاحب سلیمان صاحب یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہوں نے محنت کی، جنہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے محنت کی ان کو خوب جزا عطا فرما۔ ربنا اور ہمارے حضرت ہمارے سرپرست مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرما، مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی حافظ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اتنی بزرگ سید جاوید شاہ صاحب یا اللہ وہ بھی ہمارے سرپرست ہیں، بڑے بزرگ ہیں، عرصے سے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، سایہ دیرگاہ سلامت فرما، اور بھی جو بزرگ جہاں بیمار ہیں، علماء بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه ذرياته واهل بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مجھے ساتھی اجازت دیں گے، میں نے سفر کرنا ہے، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ تمام احباب بیٹھے ہیں۔